ہمارے بزرگ تھے یہیں کراچی کے بھائی مشتاق صاحب، تو گرمیوں میں ہم نے اپنی زندگی میں ان جیسی نماز نہیں دیکھی۔ جون جولائی کی گرمیوں میں رائے ونڈ میں ظہر کی 4 سنت پڑھتے تھے۔ ہمارا مدرسے کا حصہ تھا، اس کے برآمدے میں 4 سنت۔ ہاں کتنی دیر لگتا ہے 4 سنت؟ 5 منٹ، 10 منٹ؟ وہ 20 سے 25 منٹ میں 4 سنت پڑھتے تھے۔ ظہر کی 4 سنت 20 سے 25 منٹ میں پڑھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے قصے اور بزرگوں کے قصے نہیں، اس زمانے میں بھی اکا دکا ہیں ایسے، یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں نہیں ہو سکتے۔ ہم سن کے کہتے ہیں کہ جی وہ تو بڑے لوگ تھے، ہم کہاں، ہم تو ایسے ہی چلتے رہو، بس جیسے پہلے دن کی نماز ہے وہی چل رہی ہے، بچپن کی سیکھی ہوئی وہی 55 تک چل رہی۔ یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھی بات کر رہا ہوں، آنکھوں دیکھی سنا رہا ہوں۔ حاجی جی کو ہمارا کہتے تھے، حاجی جی ظہر کی 4 سنت، گرمی کا موسم اور آم کا موسم۔ آم کے موسم میں ایک مخلوق بڑھ جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ آم کے موسم میں ایک اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جہاں چلکے پڑے ہوں وہاں بن بنا رہی ہوتی ہے، مکھی، مکھیوں کے بھرمار، گرمی کا موسم، پنکھا چلانا نہیں، اور حاجی جی 4 سنت پڑھ رہے ہیں۔ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ مکھیاں حاجی صاحب، حاجی مشتاق صاحب کے چہرے پہ جیسے شہد کی مکھی چھتے پہ بیٹھی ہوتی ہے نا، ایسے چہرے پہ چھتے کی طرح جناب بیٹھی ہوئی ہیں، ناک کے اندر گھس رہی ہیں۔ مجال ہے کہ حاجی صاحب نے حرکت کی ہو، ایسے نماز پڑھے جا رہے، سکون سے کھڑے ہیں۔ ہمارے تو ایک یہاں پہ ہوں کرتی ہے تو ہم فوراً ہاتھ مارتے ہیں، کان پہ آیا ایک دم سے ہاتھ گیا ہوا، ہلکی سی خارش ہوئی جسے میں فوراً شروع ہو گئے۔ شاید ہی 1 رکعت، شاید ہی آدھی رکعت، شاید ہی چوتھائی رکعت ہماری سکون کے ساتھ ہو۔ کبھی ایک پاؤں پہ وزن دے رہے ہیں، کبھی دوسرے پہ دے رہے ہیں۔ ہاں وہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، دعوت، ذکر اور عبادت سے پیٹ بھریں گے اللہ، وہ تب جب دعوت بن جائے گی، اس وقت تک برداشت کرنا پڑے گا۔ جب ذکر بن جائے، جب عبادت ایسی عبادت بن جائے، یہ تو دن کی سنت تھی ان کی۔ حاجی جی کا جی جو ہے طلباء سے بہت لگتا تھا، ہم مدرسے کے طلباء، تو وہ جو ہے اپنے نوافل وغیرہ جہاں طلباء بیٹھ کر مطالعہ کرتے تکرار وہیں پہ کرتے تھے، آ کے نفل پڑھتے تھے۔ تو دن کو تو یہ گرمی میں رات کو طلباء چھت پہ بیٹھ جاتے تھے، مطالعہ کرتے تھے مغرب کے بعد۔ تو آئی جی اس ایک طرف کونے میں طلباء بیٹھے، ایک طرف کونے میں اپنے سنت اور نوافل اوابین وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو دن کو تو مکھی اور رات کو کون سی مخلوق بڑھ جاتی؟ مچھر۔ ہم دیکھتے رہتے تھے حاجی کو، ہم تو ہمارے تو مطالعے میں مچھر جو ہے ہماری جان کو کھا رہا ہوتا تھا، اور حاجی جی اپنا نفل پڑھے جا رہے ہیں، 20 رکعت نفل، گھنٹوں۔ مجال ہے کہ کسی مچھر کی وجہ سے ان کے نماز میں خلل آیا، دن میں مکھی کی وجہ سے خلل آیا، اس لیے کچھ کھانے پینے کا ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا، کھا لیا نہیں کھا رہے، ایک گھونٹ پی لیا دودھ، مشکل سے لڑکے پلا دیتے تھے، اچھا چلو چائے پلا دو، چلو بس۔ دعوت، ذکر، عبادت سے اللہ پیٹ بھریں گے جب ہمارے اعمال اس درجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے میل کھاتے ہوئے ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے ہمارا ہر عمل جتنا جتنا میل کھاتا ہوا بنتا چلا جائے گا، ہمارے دنیا کے کام بھی بنتے جائیں گے۔ جس دن دنیا کے کام بننے شروع ہو گئے، یقین کر لیں کہ اب یہی عمل ہے جو ہمیں موت کے وقت بھی آسانی دلائے گی، قبر میں بھی راحت لے کر آئے گی، پل صراط پر سے بھی پار کرائے گی، اور جنت میں بھی بغیر حساب کے لے جائے گی۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل پر، وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنے کے بعد کیے گئے، اس عمل کا نفع یہاں بھی ملا، موت پر بھی ملا، قبر میں بھی ملا، حشر میں بھی ملا، پل صراط پر بھی ملا، جنت کے داخلے کی شکل میں بھی ملا، اور جنت کے داخلے کے بعد بند نہیں ہوگا، ہر روز اس عمل سے پر ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا، اور بڑھ چڑھ کر ملے گا۔